یہ خوشی کی بات ہے یا ہمیں غم ہے اس کا کہ 80% پا گئے؟ شیخ بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے رمضان کے ختم ہونے کا تو غم ہی ہوتا ہے نا، مطلب اتنا ہاں زبردست، اتنی برکتیں اور خوشی یقیناً یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی کہ 80% رمضان ہم نے پا لیا، اس کی تمام جو ہیں وہ جو رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں، پالی، اور اللہ تعالیٰ بقیہ جو 20% رہ گیا اسے بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تو پارہ نمبر 24 آج ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس پارے میں جو ہے وہ سورہ زمر، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ غافر اور پھر سورہ حامیم سجدہ، غافر مومن جس کا نام ہے، جی بالکل، غافر مومن جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے سورہ حامیم سجدہ، فصلات بھی اس کا نام ہے، دو نام ہے، دونوں اگلی دونوں صورتوں کے دو نام ہیں، جی بالکل بالکل۔ تو زمر سے ہی ہم انشاءاللہ آغاز لیتے ہیں۔ شیخ بھائی بہت جی سارے موضوعات ہیں ویسے تو صورت کے اندر، اور جو صورت کا اس کا جو زمان نزول ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ کے آس پاس کا وقت ہے، یہ اس سے پہلے کا وقت ہے، اس لیے کہ برد اللہ واسعہ کے نام سے جو اس میں ایک آیت آئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی زمین تمہارے لیے بہت بڑی ہے، پھیل جاؤ۔ تو اس کو یہ اس کی تشریح میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ حضرت جعفر جو جب جا رہے تھے تو یہ ایک طریقے سے انڈورسمنٹ تھی کہ حبشہ جو ہے وہ ہجرت کرنا شاید اب جو ہے وہ صحیح اسٹیپ ہے۔ اس وقت کی جتنی بھی صورتیں، موضوعات مور لیس ہم ریپیٹلی ڈسکس کر رہے ہیں روزانہ، کہ توحید، آخرت، رسالت اور تنبیہ اور جو ہے وہ یہ ساری ان صورتوں میں موجود ہے، اور اسی طرح کے موضوعات جو ہیں وہ سورہ زمر کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے تلاوت لگائی ہوئی تھی شعیب بھائی، یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی ہی یعنی کہ دل کو ڈھارس بندانے والی اور سپورٹ والی آیت ہے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور بلکہ صرف یہاں ختم نہیں کیا، آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پہلے تو یہ کہ اس کا ترجمہ پہلی آیت کا نمبر 53 نمبر جو ہے زمر کی، کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ہمت اور ڈھارس بندائی گئی ہے کہ دیکھو شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، کتنے ہی تقوی کے حامل کیوں نہ ہو، ذرا سی دیر میں تم پھسل سکتے ہو، اور لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اس کے دروازے جو ہیں وہ ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، جو ہے وہ بد سے بد آدمی کے لیے بھی اور اچھے سے اچھے آدمی کے لیے بھی، سب کے کھلے ہوئے ہیں، جس نے کتنا ہی بڑا کوئی گناہ کیوں نہ کیا ہو، ایسے اس کے وہ توبہ کر لے، اور جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ انیبوا الی ربکم، کہ پلٹ آؤ، واسلموا، اور مطیع بن جاؤ، من قبلکم ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، کہ اس وقت سے قبل کہ کہیں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مدد نہ مل سکے تمہیں۔ تو جو شرط یہ ہے کہ وہ پلٹنا شرط ہے، یعنی توبہ جو ہے وہ شرط ہے، اور سچی توبہ شرط ہے۔ اگر سچی توبہ کرو گے اور پلٹ آؤ گے اس کی طرف، تو کیا کہا گیا کہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ بڑی ہی زبردست آیت یہ ہے اپنا شبئی سورہ زمر کی۔ جی بالکل۔ اچھا، کچھ جو آیتیں ہیں سورہ زمر کی کہ جس کے اندر جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ اس کی بھی تلاوت آئی ہوئی تھی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یس، سو وسیق الذین کفروا الی جہنم۔ اب یہ زبردست آیتیں ہیں، یہ 4 یا 5 آیتیں ہیں کہ جس میں ایسا زبردست نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ جہنم اور جنت میں داخلے کا، یعنی جو لوگ اس دنیا میں باوجود رسولوں کے اور حق کے اور شہادت کے آنے کے مستقل جو ہے وہ ڈٹے رہیں گے اپنی حرکتوں پہ، رمضان آئیں گے اور چلے جائیں گے، شب قدریں آئیں گی اور چلی جائیں گی، روزے آئیں گے اور چلے جائیں گے، ان پہ جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اللہ معاف کرے، بہت سے شاید ایسے بھی ہوں گے کہ وہ سب چیزیں کر بھی رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو بہرحال جو کفر کرنے والے ہیں، جو اس کی باتوں پہ عمل نہ کرنے والے ہیں، ان کا کیا انجام ہو رہا ہے، اس کو کیا زبردست طریقے سے نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، ہاں اچھا زمر کے معنی گروہ در گروہ کے ہیں، جو سورت کا نام ہے کہ گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور اسی پر جو ہے سورت کا نام بھی ہے، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها لم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی
वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अली الکافرین، کہ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے جہنم میں تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی پہلے سے بند ہوں گے دروازے اس کے، اور اس کا جو گیٹ کیپرز ہوں گے، جو کارندے ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس سے بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن دیکھنا ہوگا؟ تو وہ جواب دیں گے شعیب بھائی کہ ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک چکا تھا، یعنی آئے تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ فرما برداری نہ کی، بلکہ ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے۔ تو آپ جب کہا جائے گا جوک در جوک جو ہے وہ جہنم میں جاؤ، اور قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ تو یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو لوگ ساری زندگی کفر کی جو ہے وہ روش اختیار کرتے رہے، باوجود حق کی موجودگی کے، حق کے اوپر جو ہے وہ نہ چلے، تو ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس جو ہے وہ کہ وہ لوگ جو حق کے پیغامبر بنے، کہ جنہوں نے حق کی بات کو اپنایا، سچ کو اپنایا، سلامتی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اب ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اتنی سملرٹی الفاظ میں، اتنا مزہ آتا ہے نا آیتوں کو پڑھنے میں۔ وسیق الذین اتقوا، یعنی جو لوگ اپنے رب کے نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، الی جہنم زمرا، الی جنت زمرا، کہ انہیں جو ہے وہ جنت کی طرف جو ہے گروہ در گروہ لے کے آیا جائے گا، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جنت کی طرف لے جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، یعنی وہاں کے گیٹ جو کیپرز ہوں گے انہوں نے دروازے بند کیے ہوں گے، اور جوک در جو لوگوں کو ڈال رہے ہوں گے اور پھر دوبارہ بند کر دیں گے۔ یہاں پہلے ہی استقبال میں گیٹ کھلے ہوئے ہیں جنت کے، اور ان سے کہا جائے گا دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے منتظمین ان سے اچھا سوال کریں گے، اب یہاں ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت ہی اچھے رہے ہو تم، داخل ہو جاؤ اس میں، بہت اچھا کام کیا تم دنیا میں، آج تمہارا جو ہے وہ یعنی آج تمہارا فیصلے کا وقت ہے۔ اچھا، وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا، یعنی اس موقع پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے شعیب کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کہ جو پرومس اس نے کیا تھا، جس کی بنیاد پہ ہم نے ساری زندگی جدوجہد کی، وہ کر دکھایا اس نے، اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ دو آیتیں جو میں نے سلیکٹ کی تھیں سورہ زمر سے، بڑی زبردست یہ آیتیں تھیں۔ آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو اس حوالے سے رکھیے کوئی۔ اچھا دیکھیں فاروق بھائی، کچھ اسٹیٹس ہیں نا ہماری حالتیں ہیں، ایک حالت ہوتی ہے ہماری شرمندگی کی، ایک حالت ہوتی ہے مایوسی کی، ایک حالت ہوتی ہے تکبر کی، ایک حالت نارمل ہے۔ اچھا دیکھیں، جو اس سورہ زمر کے اندر جو نظر آ رہا ہے نا، بندہ شرمندہ ہونا تو اللہ کو بڑا محبوب ہے، شرمندگی کی وہ کیفیت کہ بندہ پلٹنے کے لیے راضی ہے، مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر کے بندہ جو ہے نا خدا سے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب وہ مایوس ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو سورہ زمر میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اپنے گناہ کر کے لے آؤ، تمہاری زندگی کے صرف 80 سیکنڈ باقی رہ گئے ہوں اور تم 80 سال کے ہو، اس 80 سیکنڈ جو تمہارے باقی رہ گئے ہیں، اس وقت تم نے توبہ کی سچے دل سے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ سوائے اس کے کہ وہ ملک الموت نظر آ جائے اس وقت کہنا شروع کر دے، وہ ایک الگ بات ہے نا، لیکن یہ وہ چیزیں جو کہ جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ایک بہت طاقتور میسج ہے، بہت طاقتور میسج ہے کہ جو ہے نا اس امتحان میں فیلئر انتہائی نالائق آدمی ہوگا۔ آپ بھی ٹیچر ہیں، میں بھی ٹیچر ہوں فاروق بھائی، کوئی ایسا امتحان ہو جس کے اندر آپ جو ہے وہ 3 گھنٹے بندہ اسٹوڈنٹ ضائع کر رہا ہو، اور آخری منٹ کے اندر وہ جو ہے وہ کچھ لکھنا شروع کرے اور بولے میں 2 گھنٹے 59 منٹ ضائع کر دیے میں نے استاد صاحب، لیکن 1 منٹ کے اندر میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں وہ 1 منٹ کو دیکھوں اور اس پہ میں اس کو جو ہے وہ 1 نمبر کے بجائے جو ہے وہ 60 نمبر دے کر اسے پاس کر دوں۔ ہماری دنیا میں کوئی ایگزام ہے کہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو اس وقت ایگزام ہو رہا ہے اس کے اندر میں اتنی تمہیں زیادہ جو ہے نا وہ لینینسی دے رہا ہوں، اس کے بعد بھی تم فیل ہونا چاہتے ہو، نالائقی کی انتہا ہے نا۔ تو یہ بہت یعنی کہ حوصلہ افزا جو ہے وہ ہے جو سمجھیں کہ آیات ہیں، اور اس کے بعد ایک اور بات، یہ 3 آیات لگاتار آ رہی ہیں نا، جب لا تقنطوا من رحمت اللہ کے بعد 3 آیات جو ہے نا وہ بڑی شاندار آیات ہیں، اور تینوں کے اندر جو ہے وہ ایشو ہے کاش کاش کاش،
کیا ہے وہ آیات دیکھیں، آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری تقصیر پر جو اللہ کی جانب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں تھا۔ نمبر ون، کیا میں صرف اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، بلکہ اللہ کے احکامات یہ مذاق اڑاتا رہا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، کاش کہے گا اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں متقی میں سے ہوتا۔ کہانی پھر بھی اللہ کی پر آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں متقی میں سے ہوتا، اور پھر وہ کہے گا کاش، عذاب دے کر بولے گا کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو جو بندہ جو اسٹف جو ہے نا اس امتحان کی اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی کے باوجود ہی فیل ہوتا ہے، وہ وہاں کی اس کے کاش کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر اسے جہنم کی آگ ہی جو ہے اسے بھگتنا پڑے گا۔ اگر اللہ کا اس کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے گناہوں کو دھلوانے کے بعد اسے جنت میں جانا ہے تو جنت میں جائے گا، ورنہ اگر وہ ایسا مستقل مزاج قسم کا کافر ہے تو اس کو ساری عمر جو ہے اس آگ میں جلنا ہوگا۔ بالکل بالکل۔ تو شب تھوڑا سا وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو تھوڑا سا ہم سورہ مومن کا تذکرہ بالکل کریں۔ سورہ مومن پہ آ جائیں، بالکل سورہ غافر، سورہ مومن ایک ہی نام ہے، ایک ہی صورت ہے۔ سورہ غافر اور سورہ مومن جو ہے وہ بھی اسی دور کی صورتوں میں سے، مکی دور کی صورتوں میں سے، اور اس کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، میرا I'm sure کہ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ نبی کریم کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ نبی کریم کا مذاق اڑاتے تھے اور کو تنگ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی کریم جو ہے وہ خانہ کعبہ میں شاید نماز پڑھ رہے تھے، تو مکے کے سرداروں میں سے ایک نے کہا آج تو میں جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ چادر سے جو ہے وہ آپ نبی کریم کا جو ہے وہ گلے کی گرد لپیٹ دی اس طریقے سے کہ جو ہے نعوذ باللہ آپ کا گلا گھونٹ دے گا وہ۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ موجود تھے، تو انہوں نے اس سارے واقعے کو دیکھا اور فوراً بھاگتے ہوئے آیا اور نبی کریم کو جو ہے ان سے چھڑایا، اور اس وقت جو ہے وہ یہ جو اب میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا ہوں اسی کی ایک آیت جو ہے وہ تلاوت کی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم جو ہے اس آدمی کو مار رہے ہو کہ جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے۔ تو یہ اور اسی پہ جو ہے وہ اس صورت کا عنوان بھی ہے وقال رجل مؤمن، کہ فرعون کے دربار میں جو موسیٰ علیہ السلام کے مومن تھے، انہوں نے جس طرح جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کیا، وہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو میں بلکہ قرآن کے الفاظ میں بتاتا ہوں، شاید بھی اس میں پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ تو میرا خیال بتانے میں بھی نہیں ہے، کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے، یعنی الزام جو موسیٰ علیہ السلام پہ لگایا گیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے۔ اور پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑو، مگر کافروں کی چال جو ہے وہ عقارت گئی۔ اور ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں، اور پکار دے کے یہ اپنے رب کو بلا لیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یہ ملک میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ دربار میں ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اس طرح کہ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا۔ اب اس نے وہی بات کی جو تو وہ کرنے کی تھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا؟ یعنی کتنی ہی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور ید بیضا، اور جو تمام عذاب جو ان کے اوپر آئے ان کو ٹالنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جو ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلا رہا ہے ان میں سے کچھ تم ضرور پاؤ گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اس سے گزرنے والا اور کذاب اور کاذب ہو۔ اب خطاب کر رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یعنی کس طریقے سے وہ ببانگ دہل جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اپنے اہل قوم کو کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو صحیح کر رہے ہیں۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا میں تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا، اچھا اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس نے اب تک جو ہے اس مومن نے اپنے ایمان کو ڈسکلوز نہیں کیا، یقیناً وہ ان کے دربار کا کوئی بڑا رتبے والا آدمی ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس کی اس ریکمنڈیشن کو چیلنج کیا، اور اب اس نے اس اسٹیپ پہ تو اس نے اپنے ایمان کا بھی اقرار کر دیا کہ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آیا ہے،
کیا زبردست بات کر رہا ہے. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسا دن قوم نوح پر، عاد پر، سمود پر، ان کے بعد والی قوموں پر آیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. یعنی وہ لوگ سب ان چیزوں سے واقف، مطلب ان کو معلوم تھی عاد کی بستیاں، سمود کی بستیاں جو ہیں وہ کوئی مصر سے جو ہے وہ زیادہ دور نہیں تھیں. یعنی دریائے صحرائے سینا کو پار کریں اس طرف آئیں تو یہ سارا علاقہ جو ہے وہ سعودی عرب پہ شروع ہو جاتا ہے جہاں یہ ساری نشانیاں تھیں. تو ان کو بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی قوموں نے یہ کیا، ان کا وہی حشر ہوا، اگر تم نے یہ حرکت کی تمہارا بھی وہی حشر ہوگا. اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یعنی یوم اطاعت کا دن نہ آ جائے، اور جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھر رہو گے، مگر اس وقت اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا کوئی نہ ہوگا. جسے اللہ بھٹکا دے اس پر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے بھی شک میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہو بغیر اس کے کہ اس کے پاس کوئی دلیل یا سند آئی ہو، اور یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت ناپسند ہے. اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. اور فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اے حامان یعنی وہ فرعون کو کیا کہہ رہا ہے، اور جواب میں اس متکبر کا غرور ہی نہیں ختم ہو رہا کہ کہتا ہے کہ اے حامان جو اس کا وزیر تھا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دو تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، اور آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو ذرا جھانک کر دیکھ تو لوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کا راستہ ثابت ہوئی. اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح یعنی بار بار ڈٹا ہوا، یعنی کہ میں اس کو داد دے رہا ہوں اس مومن کو شعیب بھائی کہ وہ فرعون کے دربار میں جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ فرعون اوٹ پٹانگ کی باتیں کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں کس طرح کی جو دلیل لے کے آ رہا ہے. اب یہ بات سنیے، دیکھیں نا، یہ ہم سب کے لیے کہ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، کہ اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہے. کیا زبردست پیرائے میں جو ہے وہ ان کو بتا رہا ہے. اور جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے جہاں بے حد و حساب جو ہے وہ رزق ملے گا. اور اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں مانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق ہے یہ، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور حد سے گزرنے والا اور وہ حد سے گزرنے والے جو ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم سے یاد کرو گے، اور اپنے معاملے میں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. اور آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی تھے جو خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے. یعنی اس نے ان کو مارنے کی بھی کوشش کی جو قرآن تذکرہ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس مومن کو بچایا اور حضرت موسیٰ کی ساری قوم کو بچایا، اور جو خسارہ پانے والے وہ ہوئے وہ فرعون اس کے ساتھی ہوئے. تو یہ جو سورہ مومن میں جو ہے وہ شعیب بھائی اس مومن کا قصہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس نے حق کی بات کو جو ہے وہ بپانگے دہل، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی چوں چرا کے، اور بغیر کسی کمی و بیشی کے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ میرا انجام کیا ہونا ہے جو ہے وہ دھڑلے سے جو ہے وہ رکھی. تو یہ میرے ذہن میں تھا کچھ پوائنٹ. شعیب بھائی آپ اس میں کچھ ایڈ کیجیے. جی بالکل. اچھا اس کے اندر کچھ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں نا، ہمیں حامان کا لفظ آ رہا ہے. حامان کا لفظ جو ہے نا اس پہ ویسٹرن اسکالرشپ عیسائی خصوصاً ہمارا بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حامان کو کہاں سے آ لیا ہے. حامان تو پتہ نہیں اگلے زمانے کا کوئی آدمی تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ مصر کی جو رسم الخط کی دریافت ہوئی، اور مصر کے جو ہم پڑھنے کے قابل پتہ چلا کہ حامان جو ہے وہ فرعون کی کیبنٹ کا ایک اہم رکن تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ثابت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقانیت ثابت ہوئی نا. اچھا اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ نوٹ کرنے والی ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ نا، یعنی کہ فرعون کے دربار میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ثبت ہو چکی تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ جو ہے انڈر گراؤنڈ سپورٹ بھی کر رہے تھے. لیکن اب یہ جو مرحلہ جب آیا کہ فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں، تو اس وقت اس نے اپنے اس راز سے پردہ اٹھایا. لیکن نظر کیا آتا ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ خاصا بارسوخ تھا. یعنی اس حد تک کہ
فرعون جو ہے وہ اگر فرعون کے سامنے اس نے بات کی، فرعون کہتا چلو اس کو لے کر جاؤ جیل کے اندر، تو فرعون کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالے، اور وہ پیٹ پیچھے اس نے کچھ کاروائیاں کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کر نہیں پایا، اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نکل گئے راتوں رات، اور وہ اپنے بندوں سمیت تعاقب میں آیا فرعون، اور وہ ڈوب گیا، اور یہ بندہ مومن کی اللہ نے حفاظت کر لی نا۔ یہ جو ہے وہ اس دعوت کے اندر اور اس قرآن کی اس آیت کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچانا چاہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے تو جو ہے وہ آگ کے درمیان سے بھی بندے کو بچا کر نکال لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کے لیے آگ جو ہے ٹھنڈی کر دی گئی، فرعون کے دربار میں سے یہ بندہ بچ گیا اور فرعون ڈوب گیا۔ دیکھیں آپ، جو اقلیت تھی وہ بچ گئی، اکثریت جو تھی اس وقت کی وہ ڈوب گئی۔ اچھا فرما اسی صورت میں ایک بڑے خوبصورت ایک اور بھی آیت ہے نا، جس کو جو ہے نا وہ ہمیں اکثر جو ہے وہ یاد کرتے رہنا چاہیے، آیت نمبر 60 40ویں صورت ہے، 60ویں آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہے وہ دعا اور عبادت کو جو ہے وہ کیا کیا گیا، ایکویٹ کر دیا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنے ہیں لوگ جو مانگنے سے بیزار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تمہارے مانگنے سے میں خوش ہوتا ہوں، میرے خزانے میں تمہارے مانگنے سے کوئی کمی نہیں ہوگی، میں اگر تمہاری بات کو جو ہے وہ تسلیم کر لوں گا، تمہاری جو ہے ریکویسٹ کو جو ہے وہ قبول کر لوں گا۔ اچھا بندہ بولتا ہے کہ میں مانگتا ہوں لیکن بعد میں اللہ میری بات کو قبول نہیں کرتے۔ انسان سوچتا ہے فلاں میرے بڑے عزیز تھے، ان کو کینسر کا مرض تھا، میں نے دعا کی ان کا صحیح ہو جائیں، وہ نہیں صحیح ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ میں تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو۔ یہ کیا ہو رہا ہے پھر نا؟ یہاں پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو ہے وہ طریقہ ہے جو کہ مینو ان جیسے میں نے بولا ویسے کہ ویسی دعا قبول ہو جائے، ورنہ دعا ایسی بھی قبول ہو سکتی ہے کوئی آفت آ رہی ہو مجھ پر وہ ٹل جائے، یا پھر جو ہے وہ دعا آپ مستقبل کے لیے اسٹور کر لیجیے، اور قیامت کے دن بندہ بولے گا یہ پہاڑ جیسی نیکیاں کہاں سے آ گئی، میں نے تو کی بھی نہیں۔ یہ وہ بندے تیری وہ دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں تو نے کی لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو قبول نہیں کیا، یہ اب تیرے لیے اسٹوریج کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی اہم بات ہے کہ متکبر جو ہے نا وہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو ہے بندہ تکبر کے بجائے اپنے آپ کی بندگی پر راضی ہو جائے اور اللہ سے مانگے۔ اس مانگنے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوں گے اور وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائے گا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ مانگنے کے چند دن رہ گئے، اب تو 4 یا 5 دن رہ گئے۔ مانگنے کے لیے تو فاروق بھائی کوئی دن نہیں ہے، ہر دن جو ہے وہ مانگنے کا دن ہے۔ اصل میں ہمارے پاس تصور یہ ہے رمضان میں کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں، ليلۃ القدر میں پیک پہ جاتے ہیں، 27ویں شب کو ساری دعائیں کر کے جو ہے اگلے سال کے گناہوں کا NOC لیتے ہیں۔ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر سچے دل سے یکم شوال کو بھی دعا مانگی نا اور سچے دل سے آنسو بہے یکم شوال کو بھی، تو رمضان سے کم نہیں ہوگا دن، وہ یقین جانے۔ اصل پرابلم جو ہے وہ ہماری 27 کو بھرپور دعائیں مانگتے ہیں اور 28 کو پوری رات طارق روڈ پہ گزارتے ہیں شاپنگ کے اندر۔ طارق روڈ پہ گزارتے ہیں، طارق روڈ پہ بھی گزارتے ہیں کوئی برا نہیں ہے، لیکن گناہوں میں گزارتے ہیں تو بہت برا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فصلت شروع ہوتی ہے جس کا دوسرا نام سورہ حامیم السجدہ ہے نا۔ اگر اس میں کوئی بات کرنی ہے سورہ غافر میں تو وہ نہیں، سورہ فصلت کا میں تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ پہ دوبارہ تذکرہ کرنا کیا تھا۔ عتبہ بن ربیع کا جو مشہور واقعہ ہے، یعنی اگین پیک کا زمانہ ہے، سارے قریش کے سردار مل کر کوشش کیے جا رہے ہیں کسی طرح کا نبی کریم کو اپنے کام سے روک دیا جائے اور ان کی راہ میں رکاوٹ پھیلائی جائے۔ تو آخر میں جو ہے وہ ایک دن عتبہ فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا چلو میں جاتا ہوں، میں ذرا جا کے ان سے بات کرتا ہوں، میں ان کو جا کے سمجھاتا ہوں، اور کے پاس آتا ہے۔ اور یہ بڑے مشہور واقعے سارے، ہم شور کہ آپ تمام لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ تو ان سے کہتا ہے کہ کیا بھتیجے، کیا تم اپنی قوم کے اندر تم نے پھوٹ ڈال دی ہے، باپ دادا کیا آبا اجداد کے مذہب کے خلاف جو ہے وہ تم نے یہ کر رہے ہو، اور تم مطلب تم کیا چاہتے ہو ہمیں بتاؤ، تم ہمارا سردار بننا چاہتے ہو، ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیتے ہیں، تمہیں کسی کرنی ہے بتاؤ وہ عورت لا دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم بیمار ہو، جو یہ سمجھتے تھے کہ ساحر ہیں، جادو ہے اور کچھ ہو گیا، تو ہم تمہارا بہترین علاج کرواتے ہیں، تمہیں مال چاہیے تم مال دیتے ہیں، جو چاہیے تم بتاؤ، بس یہ ہمارے آبا و اجداد کو برا بلا نہ کہو، اور یہ جو ہمارے طور طریقے ہیں ان کی مخالفت نہ کرو۔ تو سنے جواب میں نبی کریم کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم سورہ حامیم سجدہ کی آیت سلامت کرتے ہیں جو ابھی آپ بیان کریں گے۔
یعنی آیت سجدہ تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور جو وہ ابو ولید جو ہے، جو عتبہ بن ربیع جو ہے، اس کا چہرہ جو ہے بدل جاتا ہے، اور نبی کریم کہتے ہیں میں نے تمہاری بات سن لی، اور مجھے جو کہنا تھا وہ تو میں نے تمہیں کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد وہ جا کر وہ تاریخی الفاظ اپنے سرداروں کو کہتا ہے. جو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے یہ بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، یعنی یہ سمجھ گیا تھا کہ بات سچ ہے. تو واپس جا کے اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے بھائیوں، وہ جو بات کرتے ہیں میں سن کے آیا ہوں، وہ نہ شاعر ہیں، نہ ساحر ہیں، نہ کاہن ہیں، وہ تو جو بات کر رہا ہے سچ کر رہا ہے. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کی بات مان لو، اور جو ہے وہ دونوں صورتوں میں کامیاب ہوگا. اگر اس کی جو ہے وہ بات مان لی، اور عرب و عجم کو میں اگر اس کی جو ہے وہ کامیابی ہو گئی، تو یہ تمہاری کامیابی. تو لیکن بہرحال جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور وہ اس کی بات سننے کو جو ہے وہ بقیہ سرداران قریش بشمول اس کے خود وہ مسلمان نہیں ہوا. تو یہ مشہور واقعہ جو ہے وہ اس صورت کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ وہ جہاں آگے عاد اور سمود کی جو تباہی کا تذکرہ کیا، وہاں تک جو ہے وہ نبی کریم نے اس کو سنائی، اور اس پہ تو نے نبی کریم کے اوپر منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد بس کر دو. انہیں جانتے بھی تھے کہ سچے ہیں، اس کو ڈر لگا کہ اگر یہ عاد و سمود کی تباہی کے بعد اگر یہ ہماری تباہی کا بھی کوئی آیت آ گئی تو یہ تو ہمارا تو کباڑا ہی ہو جائے گا بھی صحیح. تو یہ وہ صورت ہے سورہ حامیم سجدہ. اور میرے خیال ہے کل بھی کنٹینیو ہوگی شعیب بھائی، کچھ 4-5 منٹ میں. آج کوئی جی آپ اس کے اندر 2 نکات ہیں جو کہ تھوڑی سی میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ کے دشمنوں کے حوالے سے بات کی گئی، اعداء اللہ. یہ جب دوزخ میں جائیں گے نا، تو دوزخ میں ایسے بھی اعداء اللہ ہوں گے، ایک حدیث کے مطابق جو نا وہ جو بولیں گے کہ ہم دوسروں کی گواہی قبول نہیں کرتے، یا آپ کے کرامن کاتبین کو ہم نہیں مانیں گے، یہ جو دیگر باتیں ان کو نہیں مانیں گے. تو اللہ بولیں گے اچھا. اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال، ان کے جسم کی کھال بھی جو ہے نا وہ ان کے خلاف گواہی دے گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہیں. وہ حیران رہ جائیں گے، میرے جسم کی کھال، میں اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کروں، یہ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اب اسی کے تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تمہیں لے ڈوبا، اور اس کی بدولت تم خسارے پڑ گئے. فاروق بھائی، ہماری کھالیں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی، یہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہمارے حق میں گواہی دیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری کھالیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ آیت نمبر 24 سے بات ختم ہوتی ہے، اور آیت نمبر 25 پہ اگلی پلاننگ آ جاتی ہے. اور پلاننگ یہ ہے کہ یہ ساتھی جو مسلط ہو جاتے ہیں نا ایسے بندوں پر، اعداء اللہ پر، یہ ان کی ہر چیز کو بڑے خوشنما طور پہ بیان کرتے ہیں نا. تو جو ہے یہ منکرین حق نے ایک پلاننگ کی کہ یہ قرآن ہم نہیں روک پا رہے، ہم ہر چیز کر چکے، قرآن کو نہیں روک پا رہے، اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، کان بند کر لو کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ اس قرآن پہ. تو اب آرگومنٹ کا وقت ختم ہو گیا، اب قرآن کی آواز کو دبانا ہے اور اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، شور مچا کر جو ہے قرآن کی آواز کو دبانا ہے. تو ان کافروں کو جب انہوں نے یہ پلاننگ کی تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، اور جو بدترین حرکت یہ کر رہے ہیں اس کا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو انہیں ان کے دشمنی کے بدلے ملے گی، اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اعداء اللہ کو. اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کا گھر، ان کا ٹھکانہ یہ ہے سزا اس جرم کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. اچھا، پھر یہ کافر کہیں گے پریشان ہو کر، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے. تبے میں ہوں گے اس وقت نا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو. تم چاہو گے کہ تمہیں ملے گا جو تم چاہو گے. اب اس طرف اہل ایمان کی کیا صورتحال ہے، ایک طرف ان کی صورتحال ہے کہ رون ڈالیں اب نا، اور دوسرے اہل ایمان جو تم چاہو گے جنت میں تمہیں ملے گا، اور ہر چیز کی تم جو تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں. 3 باتیں، اللہ کی طرف بلایا اور جو ہے وہ نیک عمل کیا، صرف بلائے نہیں، اور کہا اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوں. اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے تمہاری جس کی عداوت پڑی ہوئی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. اگر تم شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ جو شور مچائیں گے تو آپ کو غصہ آئے گا، اور جب غصہ آئے گا تو شیطان حرکت میں آئے گا. دوستوں اللہ نے کیا فرمایا، اپنی اللہ سے پناہ مانگو
تاکہ تم جو ہے شیطان کی اس پلاننگ سے بچ جاؤ اور صبر سے جو ہے وہ اس پورے طوفان کا مقابلہ کرو جو قرآن کے خلاف اور تمہارے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں. 6 بھی بج گئے ہیں فاروق بھائی, تو ہم نے سورہ جو ہے حمیم و سجدہ بھی کا بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیا ہے. انشاءاللہ کل ہم پھر 25ویں پارے آخری آیت کا حق ادا نہیں ہو پایا شعیب بھائی. یہ آیتیں جو ہے نا بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والی تھیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بین. انشاءاللہ دیکھیں چلیں کل سورہ زمر چلے گی تو یہیں سے پھر آپ دوبارہ سورہ حمیم سجدہ سوری سورہ حمیم سجدہ کنٹینیو ہے تو تھوڑا سا کیچ اپ یہیں سے دوبارہ لے لیجیے گا دوبارہ جو آپ پوائنٹ نہیں رکھ پائیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹائم ہو گیا انشاءاللہ تو ہم یہیں آج کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ تمام لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. آج جو ہے وہ 5ویں جو ہے وہ تاخرات بھی ہے تو امید ہے کہ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام فی امان اللہ.